اور بھی لوگوں کا یہاں پہ کیس لگا ہوا تھا GHQ کا ATC کورٹس کا، تو ہمیں بھی اجازت ہوتی ہے جانے کی فیملی کو، تو میری باقی فیملی کو انہوں نے بڑا رات کو تاخیر سے انفارم کیا کہ یہ آج کیس لگ رہا ہے، تو وہ تو لاہور چلے گئے۔ میں یہاں آئی تھی، انہوں نے سارا اب تک کوئی 3-4 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ عمران خان نے جج کو بھی کہا، اور جج کو کہا کہ میری بہن باہر کھڑی ہے، ان کو اندر بلا لیں، تو جج صاحب نے تاکید سے جو جیل انتظامیہ ان کو بتایا، لیکن جج صاحب کی نہیں سنی گئی۔ دیکھیں، جج صاحب کی یہ توہین ہو رہی ہے۔ آپ دیکھا کریں کہ پوری جیل انتظامیہ جج صاحب کی توہین روزانہ کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ یہ اپنے قانون جو ان کے اپنے رولز اور ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں اس کو بھی نہیں یہ مانتے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ فیملی کی ملاقات ہے، دوستوں کی ملاقات ہے، جس کیٹیگری میں عمران خان اپنے پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ان کی آج جمعرات کا دن ہوتا ہے، کئی مہینوں سے 6-7 مہینوں سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ عمران خان کو آج انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نعیم پنجوتا اور علی بھٹر کے ہاتھ لکھ کر، انہوں نے یہ لکھ کر پہ پوائنٹس لے کر آئے اور انہوں نے آ کے مجھے دیے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو ایک قیدی کی سہولیات ہیں وہ بھی مجھے نہیں دی جا رہی، جو ان کا قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ ان کو کتابیں دینی ہوتی ہیں، ہم 11 کتابیں دے کے گئے ہیں 8 دن پہلے، ان کو وہ بھی نہیں مہیا کی گئیں۔ ان کے بچوں سے ایک دفعہ بات کرائی گئی ہے 3 مہینے پہلے، 7-8 مہینوں میں عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات ایک دفعہ ہوئی ہے۔ وہ جو چیز مانگتے ہیں ان کو نہیں دی جاتی۔ اور کیا ان کے جو جیل انتظامیہ کا کام ہے، جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کا چیک اپ کروایا جائے، وہ بھی نہیں کروایا جا رہا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے وکیل جب جانا چاہتے ہیں ایک کو اندر جانے دیتے ہیں، باقیوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ مسلسل عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ انہوں نے سوچا تھا بالکل مکمل آئسولیٹ، 2 مہینے عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا۔ اب اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب کی قانون یہاں نہیں اب چل رہے ہیں پاکستان میں۔ جس کا دل کرتا ہے جج کا قانون مان لیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے جج کا قانون رد کر دیتا ہے۔ تو یہ عمران خان کل بھی پچھلی دفعہ بھی کہا تھا منگل والے دن، آج انہوں نے دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جمہوریت 2 اصولوں پہ قائم ہے، ایک رول آف لا اور دوسرا اخلاقیات اور رول آف لا پہ، جو قانون کے اوپر جس پہ چل رہی ہے جمہوریت، اگر یہ دونوں چیزیں آپ لے لیں جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں رول آف لا بھی دفن ہو گیا، اور اخلاقیات کا آپ کو یہ مظاہرہ ملتا ہے کہ فارم 47 والے اس وقت سب سے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اس وقت جو اخلاقیات ہیں ان کو شرم بھی نہیں آ رہی، اسے آپ کو اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ چوری کر کے مینڈیٹ فارم 47 والے پوری اسمبلیوں کے اندر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آ رہی۔ سب سے بڑے ڈاکو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی شرم نہیں آ رہی۔ تو اس وقت آپ کہاں سے لائیں گے انصاف؟ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمشنر، اس کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے۔ الیکشن کمشنر ایک آئینی پوسٹ ہے۔ الیکشن کمشنر کو اس وقت دوسرا آئینی الیکشن کمشنر آ جانا چاہیے تھا، 4-5 مہینے ہو گئے ہیں۔ تو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا؟ کیونکہ یہ اتنی غیر آئینی چیز ہے کہ جو ہمارا 26ویں ترمیم نے ایک آئینی بینچ بنایا تھا، کیا اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی غیر آئینی چیز ہو رہی ہے کہ ایک غیر آئینی الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ الیکشن کمشنر کا جو تعیناتی ہوتی ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر ہوتی ہے۔ تو یہ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر نہیں کرنا چاہتے،
इस हुकूमत ने अपना साथी इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ ही नहीं रहे। एक, अगर ये इलेक्शन कमिश्नर ईमानदार आ जाए और आईनी तौर पे इंडिपेंडेंटली काम करे तो क्या उसका नतीजा होगा? ये जो सारे फॉर्म 47 वाले हैं, इनकी छुट्टी हो जाएगी, बल्कि इनको जेल जाना चाहिए जिन लोगों ने मैंडेट चोरी करके कबूल किया। और जो सारे फॉर्म 45 वाले हैं वो असेंबली के अंदर होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की हालात आपके सामने है। इमरान खान को ये पता है कि ये निज़ाम चल नहीं सकता। उन्होंने पिछली दफ़ा भी कहा था और दोबारा दोहराया है कि एक कुफर का निज़ाम चल सकता है, हज़रत अली का कौल है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। जो डर के बैठे हैं, चोरी किया हुआ मैंडेट के साथ बैठे हैं, वो डरे हुए बैठे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं। तो ये पहला उनका पैगाम था। और दूसरा वाला क्या था? उसके बाद जो मुज़ाकरात। हाँ, अच्छा, दूसरी जो चीज़ उन्होंने वाज़े की है कि उन्होंने बात की, पहले भी की है और दोबारा उन्होंने की है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। इससे मुत्तहिद होना चाहिए क्योंकि जो मोदी है ये आराम से नहीं बैठेगा, आपके अंदर मसला डालेगा। अब बलूचिस्तान में जो मसाइल हो रहे हैं, जो अब दहशत गर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, तो हमारी हुकूमत ने हमेशा बताया है कि इसमें हिंदुस्तान इसमें हिस्सेदार है। ये जो वहाँ पे दहशत गर्दी होती है, हिंदुस्तान मुलव्विज़ है। तो इसका मतलब है मोदी एक्टिव हो चुका है। उन्होंने कहा कौम को मुत्तहिद रहना है, दहशत गर्दी बढ़ना शुरू हो गई है, इसलिए कौम को ये मोदी अटैक करेगा पाकिस्तान को, आपने मुत्तहिद रहना है और आपने अलर्ट रहना है। ये उन्होंने एक पैगाम भेजा है। मुज़ाकरात, फिर से उन्होंने दोहराया है कि मैंने कहा है कि मेरा जो कौम है, इस वक्त जो मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं, दहशत गर्दी के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा थ्रेट मोदी का जो है अभी हमारे सर पे है। इन तीनों चीज़ों की वजूहात के लिए मैं इस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ कि मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। आप अगर बात करना चाहें मेरे से आके इस पाकिस्तान की खातिर बात कर सकते हैं। इसीलिए उनको ये बात करनी पड़ रही है क्योंकि बारी बारी ये ख़बरें निकाली जाती हैं। इस पे आप गौर से सुन लें। ये बारी बारी ख़बरें निकाली जाती हैं कि इमरान खान को मिलने गया है। आज नईम पंजोता ने पूछा है, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि मुझे कोई मिलने नहीं आया। एक ये क्लियर हो जाए। दूसरा, ये कहा जाता है कि नून लीग के साथ मुज़ाकरात करने शायद इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने ये बिल्कुल नहीं कहा। दो चीज़ें। तीसरी कि मुझे किसी ने कहा और उन्होंने इमरान खान से पूछा कि जी पाकिस्तान अमेरिकन पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको ये मैं बता दूं, अगर पार्टी के अंदर से भी कोई बात आइंदा मुज़ाकरात की करे कि इमरान खान की डील हो रही है, कहीं अगर कहे कि कोई इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, ये आप लोगों ने बात नहीं माननी, क्योंकि ये जान के अफवाहें फैलाई जाएं, चाहे पार्टी के अंदर से हो चाहे पार्टी के बाहर से हो। जो भी कर रहे वो इमरान खान के साथ वो नहीं खड़ा, ये पहले क्लियर हो जाए। और आइंदा के लिए भी आप इस चीज़ पे जो डिस्रप्शन होती है ये क्लियर हो जाए। 2 साल से मैं कहना चाहती हूँ कि 2 साल से हमारे भाई जेल में बैठे हैं तकरीबन। आप उनका ये नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। वो जेल में बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मुहिम है कि नाजायज़ जो जेल में बैठे हुए हैं, हमने इमरान खान को बाहर निकालना है। हम इंशाल्लाह इस पे हम भी तैयार हैं, हमारी पूरे पाकिस्तान तैयार है इस चीज़ पे। कोई भी नहीं है जो इस चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करता कि इतने अजीम लीडर को, जिसने इतनी मुश्किल काट ली है, आप उसको जेल से बाहर निकालें। ये दुनिया के आगे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है, हमारे कोर्ट्स के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि इमरान खान को आपने ना तो सिर्फ जेल में रखा हुआ है, आप उसके सारी जो जेल के जो उनके रूल्स के मुताबिक उनको जिन चीज़ों की इजाज़त, सहूलतों की इजाज़त है,
وہ بھی عمران سے لے لی گئی ہیں. یہ ظلم سے عمران خان نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، اور ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ناحق ظلم کیوں کر رہے ہیں. یہی میں نے آپ کو بتانا تھا. ہاں، ایک رہ گیا تھا پوائنٹ، نعیم نے مجھے یاد کرایا. عمران خان نے جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ پارٹی کے لوگوں سے ملاقات نہیں کرانے دی جاتی، انہوں نے آج واضح کہہ دیا کہ کے پی کا بجٹ تب پاس ہو سکتا ہے جب میرے ساتھ مشاورت کریں گے علی امین گنڈاپور اور فائنانس منسٹر. وہ میرے پاس آئیں گے، پیسوں کی ایلوکیشن کے اوپر میرے سے مشاورت کریں گے، میں ان کو گائیڈ لائنز دوں گا. اس کے جب تک یہ دونوں میرے پاس نہیں آ کے مشاورت کرتے اور میرے سے گائیڈ لائنز لیتے، کے پی کا بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا. یہ بتائیے گا، پولیگرافک ٹیم آج تیسرے دن سے یہاں پہ موجود ہے. 2 ٹیسٹ آلریڈی پہلے ہو چکے ہیں، آج پھر کیا دوبارہ ٹیسٹ ہوا یا نہیں؟ نعیم پنجوتا صاحب وہاں پہ موجود تھے، ذرا بتا دیجیے گا. آپ بتائیں. نہیں، ابھی نہیں ہوا جی، ابھی نہیں ہوا. اور خان صاحب آرٹیکل جو 13 ہے اس کے مطابق ہم نے انکار کیا ہے، کیونکہ آپ زبردستی کسی سے کوئی جو ہے اس کے جسم تک رسائی جو ہے حاصل نہیں کر سکتے. یہ آئین کے آرٹیکل 13 میں آپ کو دفاع حاصل ہے. سر، کچھ پارٹی رہنماؤں کی سرزنش بھی کی گئی ہے، اس والے سے بتائیے گا کہ کون لوگ ہیں؟ عمران خان صاحب نے ان کے برمی کا اظہار، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی جو بھی بات کچھ ہے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو ہے ان کی چینجنگ آ رہی ہے، ذرا یہ بھی کچھ بتا دیں اگر. پارٹی ڈائریکشنز ہیں وہ جو بھی ہیں. نہیں، آپ نے یہ تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا اس چیز کا. یہ کوئی پارٹی کا معاملہ ہوگا وہاں. اچھا، ایک سیکنڈ. آپ لوگ اندر ہی تھے. آج خان صاحب نے کوئی اظہار ناراضگی بھی کیا ہے پارٹی کی کسی قیادت پہ، آرمی چیف فیلڈ مارشل بننے کے حوالے سے کوئی بیان مبارکباد کا کو دینے جا رہا تھا تو انہوں نے منع کیا ہے، ایسی بات ہوئی ہے؟ جو بیان تھا وہ دے دیا ہے، باقی انشاءاللہ ان کا بیان عمران خان کا میں نے کل دے تو دیا تھا. کل گور صاحب نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. کل خان صاحب کا بیان کچھ اور تھا، اور آج کل جو شام کو جو گور نے بیان دیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے بیان کو خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. دیکھیں، پھر میری بات سنیں. عمران خان کا بیان تو ہم نے دے دیا تھا. چیئرمین عمران خان ہے، کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں گی. اگر گوہر صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ہوگا، پی ٹی آئی کی نمائندگی کر کے وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ عمران خان کا بیان چیئرمین کی طرف سے عمران خان کا بیان ہے. اگر وہ خود کوئی خراج تحسین پیش کرنا چاہتے تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دیا ہوگا. بات کے اس پیغام کے اوپر اظہار ناراضگی یا خفگی کا تو اظہار کیا گیا ہے کہ یہ کیوں کیا ہے؟ پتہ نہیں، میرا موقف اور ہے اور پارٹی کے اندر جو باہر ہے اس کا موقف اور ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، پارٹی کا موقف نہیں ہے، گوہر صاحب کی ذاتی ہوگا، کیونکہ صرف انہوں نے ہی دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا. تو ان کی ذاتی یہ رائے ہوئے گی، یہ پارٹی کی رائے تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ عمران خان چیئرمین کی رائے آپ کو میں پارٹی کی طرف سے کل آپ کو دے دی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا، میں دوہرا دیتی ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا اس ملک میں اس وقت جنگل کا قانون ہے اور بہتر ہوتا کہ وہ فیلڈ مارشل کی بجائے عمران خان اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیتے.